اعلان نبوت سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے غرض سے عرب اور عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، بصرہ، یمن اور بحرین کا کئی مرتبہ سفر کیا تھا، جہاں مختلف بازاریں قائم تھیں۔ نبوت کے بعد جب ایک دفعہ بحرین سے عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو آپ نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا تھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر اور عباس کے ساتھ یمن کا سفر کیا تھا اور یہ ایک کاروباری سفر تھا۔ سفر سے واپسی پر جناب عباس کہا کرتے تھے کہ محمد کی ذات کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں تجارت میں زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایران کے سرحدی علاقوں میں بھی گئے تھے۔ ان دنوں ایران میں منذر بن صابہ کی حکومت تھی۔ ان تمام سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصا تجربہ ہوا۔ نبوی زندگی میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی پرانے تاجر ساتھی سے ملتے تو انتہائی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرتے اور ان سے تجارت کے گزرے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں عرب میں افسانہ گوئی کا رواج تھا۔ رات کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی خاص مقام پہ جمع ہوتے تھے اور ایک شخص جو داستان گوئی میں مہارت رکھتا تھا وہ داستان شروع کرتا تھا، جسے لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کی ایک محفل لگی تھی جسے دیکھنے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں نیند آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ ان محفلوں میں شریک ہونے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دونوں دفعہ کوئی اتفاق ہو گیا اور اللہ نے آپ کو ان فضول محفلوں سے بچا لیا۔ ان دنوں مکہ تمام تر بدعمالیوں اور برائیوں کا مرکز تھا۔ قریش مکہ نے حج میں طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ مرد ننگے ہو کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، جبکہ عورتیں بھی نیم برنا حالت میں کعبہ کے گرد چکر لگایا کرتی تھی۔ لوگوں نے کعبہ کے گرد 360 بت رکھ دیے تھے۔ کہیں لات کی پوجا ہوتی تھی، کہیں عزا کی تو کہیں اصاف و نیلا کی۔ یہ وہ پتھر تھے جن کو لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا تھا اور کفر ہر طرف غالب آ چکا تھا۔ کہیں بتوں کے آگے قربانیاں کی جاتی تھی تو کہیں پجاری لوگوں سے نذرانے وصول کر کے اپنی جیبوں کو بھرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ان اعمال سے بہت غمزدہ رہتے اور انہیں جہالت و گمراہی میں دیکھ کر کراہت محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو حج، طواف اور قیام منع کے لیے کئی دفعہ کہا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوانی کے دنوں میں اہل نبوت سے قبل کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی قریش کے کسی جاہلیت کے رسم و رواج میں شرکت کی۔ ان دنوں مکہ کا یہ حال تھا کہ کہیں شراب کی محفل، کہیں جوا، کہیں شور و غل، بدکاریاں اور رات کو ماحول بدترین ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اس پوش ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب خانے کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ مکہ کے لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، جسے نہ شراب سے اور نہ ہی شباب سے کوئی سروکار ہے۔ مکہ کے قبا خانے میں ہر وقت لونڈیاں اور کنیزیں موجود ہوتی اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی اور انہیں اپنی طرف مائل کرتی، مگر یہ حاشوی جوان ان کی طرف ایک نظر بھی نہ اٹھاتے اور بے پرواہی سے اپنے معاملات میں مشغول رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شبنم کی طرح پاکیزہ تھا۔ آپ مکہ کے اس پوش ماحول میں ایک نکھری ہوئی چاندنی کی طرح تھے، جن کے پاک بازی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوانی میں کبھی عیش پرستی اور بدکاری کی ہمت نہیں پڑی، بلکہ میرے رب نے مجھے ان تمام برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جو جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے نوجوانوں میں عام تھی۔ دوستی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوستوں سے مستغنی نہیں تھے۔ حضور کے تمام دوست پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار کے مالک تھے۔ ان میں سب سے قریب حضرت ابوبکر صدیق تھے جو حضور کے جگری دوست تھے اور برسوں تک آپ کے شریک صحبت رہے۔
حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، وہ بھی آپ کے خاص احباب میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت زماد بن سالبہ جو ازد قبیلے سے تھے، آپ کے خاص ساتھی تھے۔ اکثر فرصت کے اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے، تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے مقابلے کرتے، کشتیوں سے لطف اندوز ہوتے، سیر و سیاحت کی باتیں ہوتی، لیکن آپ کے ان صحبتوں میں کبھی بے تکے یا بے حیائی کی باتیں نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی حضور کے دوستوں میں مکہ کا کوئی شریر یا بدکار شخص شامل تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا اور پانی کی تیز دھاروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، لہذا قریش مکہ نے کعبہ شریف کی دوبارہ مرمت کی اور سرداروں کے مشورے سے مکہ کے تمام قبیلوں نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا، جس سے ہر قبیلے کے درمیان سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقدس پتھر کو کعبہ شریف میں نصب کرے۔ لوگوں نے تلواریں کھینچ لی اور لوگ قتل و غارت پر آمادہ ہو گئے۔ لہذا ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی جو اس وقت مکہ کے سب سے بزرگ ترین شخص تھے اور اس وقت ان کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی، انہوں نے ایک رائے پیش کی اور کہا کہ جو شخص کل صبح کو سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا، اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کر لیا جائے۔ سب نے اس رائے کو مان لیا۔ صبح ہوئی تو سب نے دیکھا کہ حرم پاک میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر سب کی زبانوں سے بھی ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ کام لیا اور ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ شرف سے کوئی قبیلہ بھی محروم نہ رہ سکے۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور اس چادر کو اٹھاتے ہوئے کعبہ کے قریب گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ شریف میں نصب کیا۔ اس طرح آپ کی فراست اور حکمت عملی کی وجہ سے اہل مکہ خون خرابے اور قتل و غارت سے محفوظ ہوئے۔ زندگی اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی رواں دواں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 برس ہو گئی۔ ان دنوں مکہ میں ایک شدید قحط پڑا اور خشک سالی سے فصلیں برباد ہو گئی۔ لوگ اناج کے لیے ترسنے لگے، چارہ سوکھ گیا، جانور اور چوپائے بھوک سے مرنے لگے۔ لوگوں کا فاقہ سے برا حال تھا، بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ ان غربت اور پریشانی کے دنوں میں حضور کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی، دریا دلی اور سخاوت میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز بھوکوں کو کھانا کھلاتے، محتاجوں کی مدد کرتے اور بیرونی علاقوں سے پلہ منگوا کر غریبوں میں مفت تقسیم کرتے۔ اس نیک کام میں آپ کی زوجہ بی بی ختیجہ بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی تھی، اور اس دریا دلی کی وجہ سے بے شمار غریب و مفلس لوگ موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ اس قحط کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی پریشان تھے اور ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابو طالب کے کئی اولاد تھے جن کے کفالت کی ذمہ داری سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز چچا کی یہ حالت دیکھ کر بے حد دکھ ہوا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور اپنے چچا سے درخواست کی کہ وہ آپ کے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لینا چاہتے ہیں تاکہ ابو طالب کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ اس طرح علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے اور علی کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں ہونے لگی۔